हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी खैरियत से होंगे। आज ना सुबह से ही बारिश हो रही है, तो बारिश की होने की वजह से छत पे पानी भर गया है। तो मैं आ गई हूँ ऊपर छत पे पानी साफ करने, क्योंकि हम छत पर ही सोते हैं। अगर शाम तक मौसम साफ रहा तो हम ऊपर छत पे सो जाएंगे, इसलिए मैं पानी साफ करने आ गई हूँ। और चाहे हम ना भी सोएं, लेंटर पे पानी भर गया था तो इसलिए पानी भरने से लेंटर पे फर्क पड़ेगा, इसलिए मैं आ गई हूँ छत को साफ करने। कई दिन से बारिश का मौसम हो रहा है और इसी वजह से रात हम ऊपर भी नहीं सो पाए। हमने सोचा कभी बारिश आ जाए, रात को तो बारिश नहीं आई, पर सुबह से ही बारिश हो रही है। और अब आज है 30 जून, कल से खुल जाएंगे बच्चों के स्कूल। तो स्कूल की बच्चों की तैयारी में भी लगना है, क्योंकि 1 महीने से छुट्टी पड़ रही थी। तो बच्चों की यूनिफॉर्म, बैग वगैरह सभी तैयार करने हैं। और आज की वीडियो में मैं आज आपको एक ऐसी टिप्स बताऊंगी, जो भी हाउस वाइफ हैं और जिनके बच्चे स्कूल जाते हैं। आज मैं आपको एक ऐसी टिप्स बताऊंगी जिनके भी बच्चे स्कूल जाते हैं और उनकी यूनिफॉर्म है। मैं आज यूनिफॉर्म के बारे में कुछ ऐसा बताऊंगी जो सभी के काम आने वाली चीज है। और अब मैंने चला दिया है कूलर। छत से पानी तो साफ हो गया है, कूलर चलाने से ये जल्दी सूख भी जाएगा। और वैसे भी नीचे बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है, मौसम घटा का हो रहा है, धूप हो ही नहीं रही है, तो हम ऊपर बैठ गए छत पे आकर कूलर चला के। और ये देखिए बरसात की वजह से पेड़ पे भी कितने ज्यादा ज्यादा फूल आए हुए हैं। वैसे तो बरसात में ऊपर नहीं सोना चाहिए जमीन पर, क्योंकि बरसात में कीड़े वगैरह निकलते रहते हैं। पर मैं मच्छरदानी बांध लेती हूँ, और नीचे बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है तो इस वजह से ऊपर सोना पड़ता है। और हम ऊपर बैठे ही थे कूलर चला के कि मेरा बेटा आ गया। और ये देखिए गुब्बारे को कोने में छोड़ रहा है, और कूलर कूलर की हवा से ये इसका गुब्बारा उड़े उड़े जा रहा है बार बार। और ये इसको बार बार पकड़ लेता है, और अब कैसे पकड़ा नहीं जाएगा, बराबर वाली छत पर गिर जाएगा, ये देखिए। और अब लेकर आएगा बांस इसको उठाने के लिए। बांस से उठाने की कोशिश तो ये बहुत करेगा, पर ये इससे उठ ही नहीं पाएगा। और बस फिर हम आ गए नीचे कमरे में, क्योंकि मुझे बच्चों की यूनिफॉर्म तैयार करनी है। और ये देखिए मेरी जो बड़ी बेटी है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारे यहाँ पार्क होते हैं, वो खुली खुली जगह है, हर जगह फूल पेड़ पौधे हैं, तो वहीं से इसने फूल तोड़ तोड़ के एक पत्ते का गमला बनाया और उसके अंदर लगा दिए बहुत सारे फूल। और कहने लगी मम्मा ये मैंने आपके लिए बनाया। तो देखिए कितना प्यारा ये लग रहा है। ये सब इसने बाहर पार्क में से तोड़ तोड़ के अलग अलग तरीके के फूल पत्ते का गमला बनाकर लगा दिए हैं। तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ बच्चों की ड्रेस के बारे में, कि हमें अपने बच्चों की स्कूल में की ड्रेस में क्या करना चाहिए। तो देखिए सभी के बच्चे स्कूल जाते हैं, और आज 30 जून है, कल 1 जुलाई से स्कूल खुल जाएंगे। तो ये मेरी बड़ी बेटी की स्कर्ट है। जब मैं इसको पिछले साल खरीद कर लाई थी तो ये इसके बिल्कुल ठीक आ रही थी, पर अब की बार ना ये थोड़ी इसको, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि लग नहीं रहा है, मतलब हो ही गई है, ऊंची हो गई है। तो देखिए कोई भी मैचिंग कपड़ा ले लीजिए, जो जिस कलर की भी हमारी ड्रेस हो। तो मेरे पास ये कुछ हल्का लाइट कलर है, पर फिर भी इस पर चल जाएगा। मैंने ये कपड़ा लिया, और ये जो इसके नीचे वाली साइड है ना, ये मैंने इसको उधेड़ दिया। और यहाँ पर इसको उधेड़ने के बाद मैं इसके नीचे ये पट्टी लगा दूंगी, तो जितना भी हम इसको सिलाई को उधेड़ेंगे उतनी ही लंबी हमारी ये ड्रेस हो जाएगी। वैसे तो देखिए ये भी बात है कि मान लीजिए जरूरी नहीं है कि हम अपने बच्चे की पिछले साल की स्कर्ट को खोलकर बड़ा करें। हर कोई इस बात को नहीं सोचता है, वो नई भी खरीद के ला सकते हैं, पर जिनको ये बात सोचनी है वो इस तरह से भी उधेड़ के अपनी स्कर्ट को या अपने बच्चे की ड्रेस को बड़ा कर सकती हैं। क्योंकि क्या फायदा है बच्चों की ड्रेस खरीद कर लाने से, जब पहले से ही है। और अगर इस तरह से करके कोई भी चीज यूज में आ जाए थोड़ा सा दिमाग लगा के, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। जरूरी नहीं है कि हमें पैसा वेस्ट करना है और हमें दूसरी ड्रेस ही खरीद कर लानी है। इस तरह से करने के बाद भी हम इस साल अपनी इस ड्रेस को यूज कर सकते हैं, अगले साल खरीद कर ले आएंगे। और इस तरह के घर पर बैठे काम वो भी कर सकती हैं जो हाउस वाइफ हैं और जिन्हें बिल्कुल भी सिलाई नहीं आती है। पर मैं तो यही बोलूंगी कि जो भी हाउस वाइफ हैं और जिनके बच्चे स्कूल जा रहे हैं, और वो इस कंडीशन पे आ गई है उनकी ड्रेस कि वो थोड़ी शॉर्ट लग रही है और हम उसको इस तरह से खोल सकते हैं, तो देखिए मैं तो यही कहूंगी कि ये सबसे ज्यादा बेस्ट रहेगा। आप इसी तरह से उसके नीचे की साइड कपड़ा लगाकर उसको बढ़ा सकते हैं। देखिए पैसा वेस्ट नहीं करना चाहिए, बहुत महंगाई का जमाना हो रहा है और पैसे बचाना बहुत मुश्किल। तो अगर हम इस तरह से थोड़ा सा अपनी ड्रेस में काम करके अपनी ड्रेस को यूज में ला सकते हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। और इस तरह से करके हम कुछ पैसे भी बचा सकते हैं। कुछ तो जब बारिश होती है ना तो घर गीला गीला रहता है। आज मैंने सुबह से सिलाई वगैरह कुछ भी नहीं की है, बिल्कुल सब चारों तरफ गीला गीला सा हो रहा है। और मेरी थोड़ी तबीयत भी खराब है, और मेरे हस्बैंड भी घर पर ही हैं, उनकी भी तबीयत खराब हो रही है, मैंने आपको बताया था।
تو بس میں آج نا مطلب سارا دن سے لیٹ ہی تھی، پر اب اٹھ کے اب لگ گئی ہوں بچوں کی اسکول کی تیاری میں، کیونکہ صبح کو بچے اسکول جائیں گے۔ تو میں نے دیکھا کہ میری بیٹی کی ڈریس بہت زیادہ اونچی لگ رہی تھی مجھے، کئی بار سے میں نے سوچ رکھا تھا اس کو کہ مجھے یہ کرنا ہے، پر پورے مہینے بھی ٹائم نہیں ملا چھٹیوں میں اس کو کرنے کا۔ بس آج میں اس کو لے کر بیٹھ گئی ہوں، کیونکہ اس کا اسکول تو 1 جولائی سے نہیں کھلے گا، اس کے 2 تاریخ سے کھلے گا۔ تو بس میں نے سوچا کہ سبھی بچوں کی اسکول کی تیاری میں لگ رہی ہوں تو ساتھ میں اس کو بھی کر دوں، اور یہ تیار ہو جائے گی تو پھر مجھے بھی ٹینشن ختم ہو جائے گی، پرسوں سے یہ بھی اسکول چلی جائے گی 2 تاریخ سے۔ جیسے کہ میں نے ویڈیو میں بتایا تھا کہ میرے ہسبینڈ کی طبیعت خراب ہے اور میں ان کو ہاسپٹل بھی لے کر گئی تھی، تو ان کا نا ایکسرا ہوا تھا، تو ایکسرے کی رپورٹ آ گئی ہے، اللہ کا شکر ہے، رپورٹ میں کچھ نہیں آیا ہے، بس ان کی ہڈی میں تھوڑا چوٹ ہے، تو پسلی میں اس وجہ سے درد ہو رہا ہے۔ میں نے شاید آپ کو بتایا تھا ویڈیو میں کہ میرے ہسبینڈ کہیں جا رہے تھے تو منی میٹرو پلٹ گئی تھی، تو جب سے میرے ہسبینڈ کی پسلی میں بہت زیادہ درد ہے، اسی وجہ سے میں ان کو ہاسپٹل لے کے گئی تھی، پر اللہ کا شکر ہے رپورٹ میں کچھ نہیں آیا۔ اور سبھی بچوں کی ڈریس پر میں نے پریس بھی کر دی ہے، ان کے شوز وغیرہ، ساکس وغیرہ، مطلب ساری تیاری کر دی ہیں، بس اب میں اس کو بھی فائنل کر دوں گی۔ 1 مہینے سے چھٹیاں پڑ رہی تھی تو بچے بھی تھوڑا آلسی ہو گئے ہیں اسکول کے نام سے۔ آج میں نے بچوں کو بولا کہ بچوں کل آپ کو اسکول جانا ہے، تو چھوٹی بیٹی تو ایسا منہ بنا رہی تھی جیسے اسکول نہیں، میں اسے کہیں جنگ پہ بھیج رہی ہوں، اور کہنے لگی مما تو آپ مجھے بار بار اٹھا دینا، میں اٹھ نہیں پاتی ہوں صبح کو۔ تو کل صبح دیکھتے ہیں کہ اس کا کیا ری ایکشن رہتا ہے، کس طرح سے اسکول جاتی ہے، اور انشاءاللہ میں کل آپ کو یہ والی ویڈیو بھی بناؤں گی کہ میرے بچے اسکول جا رہے ہیں، ان کا کون سا اسکول ہے اور کیسی ہماری فیملی روٹین ہے، تو آپ میری ویڈیو کو ضرور دیکھیے گا۔ اور دیکھیے میں اس طرح نہیں کر پاتی ہوں کہ میں نے آج ہی ویڈیو بنائی اور آج ہی اپلوڈ کرتی، اور جہاں تک میرا ماننا ہے، میں یہی سوچتی ہوں کہ جو بھی یوٹیوب پر ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں شاید وہ کہیں نہ کہیں ایسا ہی کرتے ہوں گے کہ ایک دن پہلے ویڈیو بناتے ہوں گے اور اگلے دن اس کو ویڈیو کو اپلوڈ کرتے ہوں گے، کیونکہ روزانہ ہی ویڈیو بنانا، روزانہ اپلوڈ کرنا تھوڑا مجھے مشکل لگتا ہے۔ تو یہ ویڈیو میں نے بنائی تھی 30 جون کو، اور اس کو میں اپلوڈ کروں گی 1 جولائی کو، جس دن بچے اسکول جائیں گے، تو یہ ایک دن پہلے کی ویڈیو ہے، کیونکہ مجھے ویڈیو بنانے سے لے کر وائس اوور کرنے تک بہت زیادہ پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، میں نے آپ کو اپنی ویڈیو میں بتایا بھی تھا۔ پر بھلے ہی مجھے کتنی بھی زیادہ پریشانی ہوتی ہو ویڈیو بنانے میں یا وائس اوور کرنے میں، پر میں ویڈیو بنانا بند نہیں کروں گی، میں ویڈیو اپلوڈ کروں گی۔ زندگی میں چاہے کتنے بھی اتار چڑھاؤ ہوں یا کتنی بھی پریشانیاں یا مصیبت آئیں، اپنے لکष्य سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے اور اپنے سپنے ساکار کرنے کی پوری کوشش کرو۔ یہ تو اوپر والے کے ہاتھ میں ہوتا ہے کہ کس کو سفلتا ملنی ہے اور کس کو نہیں، اور بس ہمیں کوشش کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ کوشش کرنے سے ہی سب کچھ ملتا ہے۔ اگر ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر ہم بیٹھے رہیں گے اور کہیں سے سفلتا کی امید کریں گے کہ کہیں سے کچھ ایسا ہو جائے، کچھ بڑا ہو جائے، تو ایسے تھوڑی ہوتا ہے۔ دیکھیے روٹی بنا لیتے ہیں ہم، اور اگر ہم روٹی کو اتار کر سامنے دسترخوان پر رکھ کر بیٹھ جائیں اور اس کو توڑ کر نہ کھائیں تو ہمارا پیٹ تھوڑی بھر جائے گا۔ ہر کام کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا پڑتا ہے، پیٹ بھی ہم بنا ہاتھ پیر ہلائے نہیں بھر سکتے، تو سفلتا تو کیسے مل سکتی ہے بنا اللہ کے حکم کے۔ یہ جو میں نے اپنی بچی کی ڈریس میں کپڑا لگایا ہے، ویسے تو تھوڑا لائٹ کلر کا ہے، پر یہ تو اندر کی طرف فولڈ ہو جائے گا تو زیادہ نظر نہیں آئے گا۔ اور اس پٹی کو لگانے کے بعد نا میں نے اس پٹی کے اوپر ایک اوپر سے سلائی لگا دی ہے، اس سے تھوڑی مضبوط بھی ہو جائے گی، اور ایک مطلب جب ہم اس کو الٹی سائڈ فولڈ کریں گے نا تو اچھی فنیشنگ آ جائے گی۔ اس طرح سے لگانے کے بعد نا یہ تھوڑی اسکرٹ نیچی ہو جائے گی میری بچی کی، اور اس سال بھی کور کر لے گی۔ فالتو کے خرچے کرنا بالکل اچھی بات نہیں ہے، ہم اس طرح سے بھی اب کچھ پیسے بچا سکتے ہیں اپنے گھر پریوار کے لیے۔ اتنی زیادہ مہنگائی ہو رہی ہے، اور آج کل کی اس مہنگائی کے زمانے میں بچوں کو پڑھانا بہت ہی زیادہ مشکل ہو رہا ہے، اور بھلے ہی ہم اپنے کسی خرچ میں کمی کر لیں، بچوں کو ضرور پڑھانا چاہیے، کیونکہ بچوں کو پڑھانا آج کل کے زمانے میں بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ ان پڑھ بچوں کو نہ کوئی بھی پوچھتا نہیں ہے، اور نہ ہی ان کی کوئی قدر کرتا، نہ ہی کوئی ان کی عزت کرتا ہے، تو بچوں کو پڑھانا بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ اسی وجہ سے میری تو یہی کوشش رہتی ہے، دیکھو میں نے آپ کو دکھایا بھی تھا کہ میرا گھر پریوار کیسا ہے، اور مطلب کتنا کچھ میرے پاس ہے، پر مجھے اس بات کا بالکل بھی احساس نہیں ہے کہ میرے پاس کچھ ہے یا نہیں۔ اللہ کا شکر ہے، اس نے مجھے جو بھی دیا ہے میں اسی میں خوش ہوں۔ اور دیکھو میں ہی نہیں، ہر ماں باپ یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے بچے پڑھ لکھ کر کچھ بن جائیں۔ میں بھی زیادہ پڑھی لکھی نہیں ہوں، پر میں یہ سوچتی ہوں کہ میرے بچے پڑھیں اور ترقی پائیں۔ جہاں پر ہم رہتے ہیں نا وہاں پر آس پاس کوئی بھی سرکاری اسکول نہیں ہے، سبھی پرائیویٹ اسکول ہیں۔ تو دیکھو ایسا نہیں ہے کہ مجھے پرائیویٹ اسکول میں ہی پڑھانا ہے، سچ میں اگر کوئی میرے آس پاس سرکاری اسکول ہوتا نا تو میں اپنے بچوں کو سرکاری اسکول میں ہی ڈالتی، کیونکہ یہ تو صرف میں ہی جانتی ہوں
کہ بچوں کو پڑھانے میں کتنی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، پر کوئی آس پاس سرکاری اسکول ہے ہی نہیں، تو بتاؤ میں بچوں کو کہاں پر پڑھاؤں؟ اور اگر سرکاری اسکول ہیں بھی تو وہ گھر سے اتنی دور ہیں کہ اتنی پرائیویٹ اسکول کی فیس نہیں ہے جتنا ان کا کرایہ لگ جائے گا، اور بچے بھی اتنے بڑے نہیں ہیں جن کو میں باہر اسی طرح کہیں پر بھی روڈ سے بھیج دوں۔ تو اسی وجہ سے میرے بچے سبھی پرائیویٹ اسکول میں پڑھتے ہیں، کوئی بھی سرکاری اسکول میں نہیں پڑھتا، کیونکہ سرکاری اسکول آس پاس ہے ہی نہیں، پڑھ تو وہ لیتے، کیونکہ اگر پڑھنے والا بچہ ہو نا تو وہ اس سرکاری اسکول میں بھی پڑھ لیتا ہے، اور اگر جس بچے کو پڑھنا ہی نہیں ہے، جس کا من ہی نہیں پڑھنے میں، تو چاہے اس کو کتنے بھی بڑے یا پرائیویٹ اسکول میں ڈال دو، وہ پڑھتا ہی نہیں ہے۔ تو بس اپنے بچوں کے دماغ میں یہی بات بٹھاؤ کہ بچوں، پڑھنا لائف میں بہت ہی زیادہ ضروری ہے، چاہے وہ سرکاری اسکول میں جائے یا پرائیویٹ اسکول میں جائے، بس بچوں کو پڑھنا بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ میری یہ پٹی اسکرٹ پر لگ کر تیار ہو گئی ہے، میں نے اس پر جو نیچے فولڈ کر کے سلائی لگاتے ہیں وہ بھی سلائی لگا دی ہے۔ میرے 2 بیٹے ہیں، میں نے دونوں کو ہی بال کٹوانے کے لیے بھیج دیا ہے کیونکہ صبح اسکول جائیں گے، اور یہ دیکھیے میں نے پٹی اس طرح سے اس پر لگا دی ہے، اور دیکھیے جتنا بھی فولڈ ہوا تھا اتنی ہی اس کی اب لمبائی بڑھ چکی ہے، اور دیکھو یہ پٹی زیادہ نظر بھی نہیں آ رہی ہے، اور دیکھو 3 انچ کم سے کم یہ اسکرٹ بڑی ہو گئی ہے پہلے سے۔ آپ بھی اس طریقے سے اپنی بچی کی اسکرٹ کو تھوڑا بڑا کر سکتی ہیں اور استعمال میں لا سکتی ہیں۔ تو اب جو میں نے اس کی سلائی ادھیڑی تھی پٹی لگانے کے لیے، اب میں اس پر سلائی لگا دوں گی۔ گھر کے سبھی کام تو میں نے نمٹا دیے تھے، کیونکہ سلائی وغیرہ تو میں نے آج کی ہی نہیں تھی کیونکہ طبیعت تھوڑا ٹھیک نہیں تھی، بس اب میں نے یہ سارے کام بھی نمٹا دیے کیونکہ صبح کو 7:30 بجے کا بچوں کا اسکول ہے، تو اگر میں صبح میں یہ سبھی کام کرتی تو بالکل بھی ٹائم نہیں مل پاتا، تو اسی وجہ سے میں نے اپنی پہلے تو سب سے بڑا کام تو مجھے یہی نظر آ رہا تھا کہ پہلے میں اپنی بچی کی اسکرٹ تھوڑی بڑی کر دوں، جس میں کہ وہ 1 تاریخ کو اسکول نہیں جائے گی، 2 تاریخ کو جائے گی، پر جب میں سبھی کام کر رہی تھی تو سبھی کاموں کے ساتھ میں نے اس کو بھی کر دیا، اور پھر آ گیا میرا چھوٹا بیٹا بال کٹوانے کے بعد، تو یہ دیکھیے آ کر لیٹ گیا ہے مشین پر، اس کے بال بھی کٹ چکے ہیں، اور اب اس کا بڑا بھیا بھی آنے والا ہوگا۔ میں نے ان سے پوچھا کہ بڑے بھائی کہاں ہیں، تو انہوں نے بولا کہ ابھی آ رہا ہے بھائی بھی، بس اتنے یہ لو آ گئے میرے دوسرے بیٹے بھی، دونوں کے بال کٹ چکے ہیں، بس اب میں مشین سے فارغ ہو کے ان دونوں بھائیوں کو نہلا دوں گی کیونکہ بال کٹوا کر آئے ہیں تو ان کے بال چبھیں گے۔ اور یہ دیکھیے میری اسکرٹ تیار ہو گئی ہے، اس کی لمبائی بھی بڑھ گئی ہے، تو اس طرح سے کر کے آپ بھی اپنی اسکرٹ کو تھوڑا سا بڑا کر سکتی ہیں۔ تو اگر میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو میری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں، اور بیل آئیکن بھی پریس کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ تو بس آج کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔